الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج کے درس کا عنوان ہوگا طائف کی جنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر چکے ہجرت کے 8ویں سال ماہ رمضان میں، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قبیلے حوازن اور قبیلے ثقیف یہ آپ سے مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی طرف سفر کیا، اور حنین میں تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ ابتدا میں اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ذرا پریشانی نظر آئی۔ بہت سے مسلمان جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگنے لگ گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ آواز دی تو ایسی صورت میں مسلمان واپس آئے، اور حنین کی اس جنگ میں آپ کو فتح نصیب ہوئی، اور اس میں بہت سا مال غنیمت آپ کو حاصل ہوا۔ اس جنگ کے اختتام کے بعد قبیلے حوازن اور قبیلے ثقیف کے بہت سے لوگ اس میدان سے بھاگ گئے تھے۔ جو لوگ قیدی بنا لیے گئے وہ تو قیدی بن گئے، جنہوں نے اپنی جانوں کو بچا کر بھاگنا چاہا تو وہ الگ الگ علاقوں کا رخ کرنے لگے۔ ان میں سے اس وقت جو مکمل لشکر کا جو نگران تھا، سپہ سالار تھا، مالک بن عوف، یہ شخص حنین کی وادی سے نکل کر طائف کی طرف چلا گیا، اور طائف میں جیسے جیسے وہ جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کے قبیلے کے، اس کے علاقے کے بہت سے لوگ اس کے پیچھے جا رہے تھے، اور یہ سب وہاں پہنچ کر طائف میں جا کر اپنی فوج کو دوبارہ مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کو جمع کرتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں۔ اور طائف کا جو مشہور قلعہ تھا، اس قلعے کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو گویا کہ محصور کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ مالک بن عوف اور اس کے ساتھی طائف میں جا کر وہاں انہوں نے مکمل طور پر دوبارہ طاقت بنانے کی کوشش کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,000 کا لشکر دے کر روانہ فرمایا، اور پھر پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طائف کی طرف چل دیے۔ یہ ہجرت کا 8واں سال تھا اور شوال کا مہینہ تھا۔ رمضان کے مہینے مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں یہ جنگ حنین، اور پھر اس کے بعد یہ جنگ طائف۔ اس کے بعد یہ دوسری جنگ تھی جو مکہ سے قریب میں ہے۔ حنین کی وادی مکہ سے قریب میں ہے، اور طائف کا علاقہ بھی مکہ سے قریب میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے ہیں تو وہاں دیکھا کہ قبیلے ثقیف کے لوگ، مالک بن عوف جو ان کا سردار تھا، باقاعدہ اس نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کر لیا تھا، اور مکمل 1 مہینے کا راشن اس نے اپنے پاس جمع کر لیا تھا کہ کسی بھی طرح سے اب کوئی بھی اس کا نقصان نہ ہو سکے۔ مکمل تیاری تھی کہ اگر مسلمان اس قلعے کا محاصرہ بھی کر لیتے ہیں تو ہم اندر بیٹھے رہیں گے، ہمیں کسی قسم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، طائف کا محاصرہ کر لیتے ہیں، چاروں طرف سے اس قلعے کو، طائف کے قلعے کو گھیر لیتے ہیں۔ گھیرنے پر وہ قبیلے ثقیف کے لوگ، مالک بن عوف کے لوگ قلعے کے اوپر سے تیر برسانے لگے، پتھر پھینکنے لگے۔ ادھر سے بھی حملہ کیا گیا، لیکن یہ زمین پر ہیں،
اور وہ قلعے کے اوپر ہیں. اس طرح سے ان کا جو حملہ تھا وہ حملہ مسلمانوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا. بہت سے مسلمان یہاں پر زخمی ہو گئے اور تقریباً 12 مسلمان شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کسی طرح سے قلعے کو فتح کر لیا جائے، قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے، لیکن کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. آپ نے منجنیق جو گولے داغے جاتے ہیں تو اس طرح سے گولے داغنے کی بھی کوشش کی. بعض جگہوں پر قلعے میں نقصان بھی ہوا، قلعے میں دراریں بھی پڑ گئی، وہاں سے بھی داخل ہونے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں پر بھی ناکامی ثابت ہوئی. کسی بھی طرح سے مسلمان آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے اور وہ مشرکین، وہ مالک بن عوف کا لشکر مسلمانوں پر مسلسل حملہ کیے جا رہا تھا. مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی تھی، مسلمان پریشان ہو رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں کے مطابق تقریباً 20 دن اور بعض روایتوں کے مطابق 20 سے لے کر 40 دن، تو 20 سے لے کر 40 دن اتنے الگ الگ روایتیں ہیں. بعض لوگوں نے 20 دن کہا، بعض نے 25 دن، کسی نے 30 دن، کسی نے 40 دن کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اتنے دنوں تک، یعنی 20 سے زیادہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طائف کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے رہا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. کسی بھی طرح سے ادھر سے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ کمزور ہو رہے ہیں یا وہ شکست تسلیم کرنا چاہتے ہیں. اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا راستہ اپنایا. طائف میں جو انگور کے باغات تھے، آپ نے صحابہ سے کہا جائیے یہ انگور کے باغات کی جو لکڑیاں ہیں یہ لکڑیاں کاٹ کر جلا دیجئے، یہ باغات کو جلا دیجئے. تو جیسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم باغات جلانے لگے، تب ادھر ثقیف کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کا واسطہ آپ ہمارے یہ باغات کو نہ جلائیں، آپ ہمارے باغات کو نہ جلائیں، اس طرح سے اس کو ایسے ہی رہنے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کی بات مان لی اور باغات پھر چھوڑ دیے گئے. پھر آپ نے ایک اعلان کر دیا کہ جو ثقیف کے غلام ہیں، جو قلعے کے اندر موجود ہیں، ان لوگوں میں سے کوئی بھی غلام اگر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیتا ہے، یعنی ہماری طرف آ جاتا ہے، تو اس غلام کو آزاد کر دیا جائے گا. تو یہ اعلان سننا تھا کہ تقریباً اس قلعے کے اندر سے 23 غلام نیچے اتر آئے. 23 غلام یہاں پر آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی، انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کو آزاد کر دیا. انہی میں سے ایک شخص تھے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بکرہ نہیں تھا. جب یہ قلعے کے اوپر سے نیچے اتر رہے تھے تو جس طرح پانی کا جو ڈول کنویں کے اندر ڈالا جاتا ہے تو رسی چھوڑی جاتی ہے اور رسی کے نیچے وہ ڈول باندھا جاتا ہے، تو جس طرح سے وہ ڈول نیچے اترتا ہے، پانی میں داخل ہوتا ہے، بھرتا ہے، پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے، ایسے ہی وہ ڈول کی طرح ایسے کسی چرخے کے ذریعے وہ قلعے کے باہر سے نیچے اترے تھے. اور یہ جو چرخہ ہوتا ہے، اس چرخے کو بکرہ کہا جاتا ہے. اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ابو بکرہ کہہ دیا تھا، اور جب سے وہ صحابی کا نام ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑ گیا. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کے بولنے پر ان کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑا تھا، اور تاریخ کی کتابوں میں، حدیث میں، ہر جگہ ان کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کے آنے کے بعد قبیلہ ثقیف کے لوگوں کو تھوڑا تو تکلیف ہوئی، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ان کے پاس قوت موجود تھی. اس درمیان میں جو وہاں کا سردار تھا مالک بن عوف، اس نے خفیہ طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط روانہ فرمایا، اور اس خط میں اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھیے اگر ہم نے یہاں ہار تسلیم کر لی، اگر ہم نے یہاں پر ہار تسلیم کر لی تو ایسی صورت میں عربوں کے درمیان ہماری رسوائی ہو جائے گی، عربوں کے درمیان ہماری رسوائی ہو جائے گی، لہذا آپ ہمارا محاصرہ ختم کر دیجئے، ہم بعد میں خود آپ کے پاس آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بات تو وہی ہے، ہمارا مقصد تھا اسلام کی دعوت دینا، اگر یہ
اپنی عزت بچانے کی خاطر اگر یہ نہیں ماننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی عزت رکھ لی جائے، ان کی عزت بھی رکھ لی جائے، اور بعد میں اسلام قبول کر لینا چاہتے ہیں تو وہی ہمارا مقصد ہے، تو ان کی عزت بھی رہے، اسلام بھی قبول کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان اعلان کر دیا، کل ہمیں یہاں سے واپس چلنا ہے، کل یہاں سے واپس چلنا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پریشان ہو گئے، اتنے دن تک ہم نے قلعے کا محاصرہ کیا، قلعہ فتح نہیں ہو سکا، اور قلعے کے اوپر سے مسلسل تیروں کی بارش ہوتی جا رہی ہے، پتھر پھینکے جا رہے ہیں، لوہے کے انگارے پھینکے جا رہے ہیں اوپر سے آگ لگا کر، تاکہ نیچے خیموں کے اندر آگ لگ جائے، اور کوئی بھی نزدیک آنے کی کوشش کرتا تھا، حتیٰ کہ لکڑیوں کے جو دبابے بنائے جاتے تھے وہ دبابوں کے ذریعے صحابہ جانے کی کوشش کرتے تھے، اس کے اوپر انگارے پھینک دی جاتی تھی تاکہ وہ لکڑیاں جل جائیں اور کوئی بھی شخص قلعے سے قریب نہ آ سکے۔ اتنی مکمل تیاری کر رکھی تھی ان لوگوں نے۔ تب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اعلان سنا کہ واپس جانا ہے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طائف فتح کیے بغیر واپس جائیں گے؟ طائف فتح کیے بغیر واپس جائیں گے؟ آپ نے پوچھا لڑنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، کل بھی رہی یہاں پر، لہٰذا دوسرے دن بھی پھر اسی طرح جیسے شام ہوتی تھی جنگ ختم ہوتی تھی، پھر دن ہوتی تھی، دن ہوتا تھا، اس کے بعد پھر سے جنگ شروع ہو جاتی تھی، پھر شام ہونے کے بعد جنگ ختم، تو وقفے سے یہ جنگ چلتی رہتی تھی۔ جب دوسرا دن آیا اور دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو پھر نقصان ہونے لگا۔ تب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ ہوا کہ ہم جتنا بھی جنگ کرنے کی کوشش کریں گے نقصان ہمارا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ اوپر ہیں، ہم کوئی بھی چیز ان کے اوپر نہیں پھینک سکتے ہیں، ان کا ہر پھینکا ہوا سامان ہمارے سر پر گرتا ہے، ہمارے خیموں پر گرتا ہے، ہماری آبادی پر گر رہا ہے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ تب وہاں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آ کر نبی سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ آپ مسکرانے لگے، یہی بات تو میں بھی کل آپ سے کہہ رہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے طائف سے واپس چلے گئے۔ طائف فتح نہیں ہوا۔ دوسرا یہ سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کی طرف۔ پہلی مرتبہ جب آپ مکہ میں تھے تو آپ اسلام کی دعوت دینے کے لیے وہاں پہنچے تھے، اور وہاں سے آپ ناکام، ظاہری طور پر اس کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ناکام واپس آئے، لیکن دعوت آپ نے دی، یہی کامیابی تھی۔ آپ دعوت دے چکے، یہ کامیابی ہے۔ ایمان قبول کرنا نہ کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان دعوت دے کسی کو، اس کو ناکامی نہیں کہا جاتا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ناکام ہو گئے، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اب ان کے دلوں کو پھیرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ دوسری مرتبہ کا سفر تھا جب آپ مدینہ تشریف لائے، اس کے بعد مکہ جب آپ نے فتح کر لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ اور طائف میں کتنا فرق ہے، مکہ فتح کرنے میں اور طائف فتح کرنے میں کتنا فرق ہوا۔ طائف میں آپ چلے گئے لیکن وہاں قلعے موجود ہیں، اگر میدان ہوتا تو میدان میں جیسے جنگ بدر میں لڑائی ہوئی تھی، جنگ احد میں لڑائی ہوئی تھی، ایسے کسی میدان میں جنگ ہوتی تو شاید نتیجہ کچھ اور ہوتا، لیکن یہاں قلعہ تھا، قلعے کے اندر وہ قوم محصور تھی، ان کے پاس ہر قسم کی تیاری تھی، اور پھر وہ مالک بن عوف کا وہ خط بھی تھا۔ لہٰذا آپ نے سوچا کہ ٹھیک ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، یہ عزت چاہتے ہیں، یہ کسی بھی طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج نہیں کل یہ ہمارے پاس ضرور آئیں گے۔ اور مالک بن عوف نے کہا تھا کہ ہم تو ہار تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ہار تسلیم کریں گے عرب ہمیں برا کہیں گے، عربوں کے سامنے ہماری عزت چلے جائے گی، لہٰذا آپ اگر چلے جاتے ہیں تو ہم خود اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو وہاں سے واپس چلنے کا اعلان کر دیا، مسلمان وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو اس طرح سے بعد میں چند دنوں کے بعد یہ طائف کے قبیلے، الگ الگ سردار نبی کے پاس حاضر ہونے لگے اور وہاں آ کر اسلام قبول کرنے لگے، اور چند دنوں کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پورا طائف مسلمانوں کا ہو گیا۔ اس طرح سے مکہ اور مکہ کے اطراف کے جو علاقے تھے
یہ علاقے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو گئے تھے، یہ علاقہ مکمل محفوظ ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ جو خدمات تھی، آپ کی جو قربانیاں تھی، آپ کی جو محنت تھی، اس کا یہ رنگ دکھائی دے رہا تھا، اس کا یہ اثر دکھائی دے رہا تھا کہ آپ نے کم وقت میں کئی علاقوں میں اسلام داخل کر دیا اور لوگوں کو یہ سمجھایا۔ جو انتہائی زیادہ مخالف تھے، انتہائی زیادہ شرارت پر اتر آئے تھے، ان سب کو سمجھانے میں آپ کو وقت لگا، آپ کو وقت لگا، آپ نے وقت لیا، صبر کیا۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت میں چاہے وقت لگے، ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ کس سے کوئی بات کہہ دی جائے اور اسلام قبول کر لے، اب اس کے بعد ہمیں کہنا نہیں ہے، اس کے بعد بھی کہیں گے، پھر انتظار کریں گے، پھر سمجھائیں گے، پھر انتظار کریں گے، پھر سمجھائیں گے۔ ہو سکتا ہے آج نہیں، 10 سال کے بعد وہ قبول کرے، وہ ضروری نہیں کہ آج ہی قبول کر لے، ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد وہ قبول کرے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ چلے جائیں، ان کے بعد دوسری قوم آئے وہ قبول کر لے۔ تو مکہ فتح ہونے میں اور طائف کے علاقے میں اسلام داخل ہونے میں تقریباً 22 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ 22 سال کے بعد وہاں کی قوم نے اسلام قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعوت میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ میں دعاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہاں سے واپس جا رہے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے درخواست کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طائف والے اتنے سخت ثابت ہوئے، اتنے خطرناک قسم کے لوگ ہیں، اتنا نقصان کر دیا ان لوگوں نے ہمارا، اتنے لوگوں کو مار دیا، اتنے لوگوں کو زخمی کر دیا، 40 دن تک محاصرہ ہم نے کیا تب بھی ہمیں کامیابی نہیں ملی، کیسے تیاری کیا ان لوگوں نے؟ بدعا کر دیجیے اس قوم کے خلاف، بدعا کر دیجیے اس قوم کے خلاف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اہدی ثقیفا وآتی بہم، اے اللہ یہ قبیلہ ثقیف جو یہ قلعے کے اندر محصور ہیں، اوپر سے حملہ کر رہے ہیں، ہم انہیں چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں، اے اللہ اس قوم کو تو ہدایت دے دے اور انہیں میرے پاس لے آ، انہیں میرے پاس پہنچا دے۔ اب ہم یہاں نہیں آئیں گے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، وآتی بہم، اے اللہ تو انہیں میرے پاس لے آ۔ اس کے بعد بہت سے افراد جاتے ہوئے، جب آپ طائف سے جا رہے تھے تو راستے میں ملاقات کرتے ہیں، اور کچھ افراد مدینہ میں آتے ہیں اور وہاں آ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ نبی نے ایسی صورت میں بھی ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ اتنا نقصان پہنچانے والے لوگ، اتنی تکلیف دینے والے، وہ جو دنیا کے سب سے اچھے لوگ تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان لوگوں کو نقصان پہنچانے والے، ان کا قتل کرنے والے، ان لوگوں کو زخمی کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ نے ہدایت کی دعا فرمائی۔ آج ہم میں سے کسی کو مارا جاتا ہے، کسی کو تکلیف دی جاتی ہے، بس بددعاؤں کی بوچھار لگا دیتے ہیں۔ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے جو لوگ آج ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، اگر ان کی ہدایت کے لیے ہم دعا کریں اور یہ ہدایت پر آ جائیں تو جتنا اسلام کی خدمت ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ اسلام کی خدمت اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں لے گا، ان کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام افراد جو اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جو اسلام کی دعوتوں میں رکاوٹ ہیں، مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے، انہیں ہدایت دے دے، انہیں صحیح راستہ بتا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔